بدعنوانی کی سزا۔ ایمان امانت داری کا نام ہے اور اسلام مسلمانوں کو اپنی تمام ذمہ داریاں دیانت داری کے ساتھ پوری کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادات ہوں یا بندوں کے ساتھ معاملات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کی پاسداری ہو یا بزرگوں کی تعلیمات پر عمل، گھریلو ذمہ داریاں ہوں یا دفتری امور، نجی سطح کے کام ہوں یا سرکاری ڈیوٹی، اسلام تربیت فرماتا ہے کہ مسلمان کو تمام امور دیانت داری کے ساتھ سر انجام دینے چاہیے۔ دیانت دار کو دونوں جہان میں رب تعالیٰ کی رحمتیں نصیب ہوتی ہیں، جبکہ بدعنوانی و بددیانتی رحمت و برکت سے محرومی کا سبب بنتی ہے۔ بدعنوانی کرنے والا دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوتا ہے اور روز قیامت بھی اسے شرمندگی اٹھانا پڑے گی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، بلا شبہ اللہ خیانت یعنی بددیانتی کرنے والوں کی سازش کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ مفسرین کرام نے لکھا کہ آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ بددیانت شخص کتنی ہی چالاکی سے کام کیوں نہ لے، بالآخر اس کا پردہ چاک ہو جاتا ہے اور اسے ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بدعنوان شخص سے خلق خدا بھی نفرت کرتی ہے اور خدا تعالی بھی اسے ناپسند فرماتا ہے۔ قرآن حکیم میں ارشاد ربانی ہے ان اللہ لا يحب الخائنین، بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ بددیانتی صرف یہی نہیں کہ کوئی شخص اپنا مال بطور امانت رکھے تو اسے پورا واپس نہ کیا جائے، بلکہ اس کی مختلف صورتیں ہیں۔ اگر استاذ تدریس کا اہل ہی نہ ہو یا جان بوجھ کر شاگردوں کی تعلیم و تربیت میں کوتاہی کرے تو وہ اپنے منصب سے خیانت کرنے والا ہے۔ صحافی بغیر تحقیق کے خبریں نشر کرے تو یہ اس کے حق میں بدعنوانی ہے۔ تاجر اپنے گاہک کو بتائے یا دکھائے کچھ اور دے کچھ اور تو یہ اس کی بددیانتی ہے۔ حکومتی ذمہ دار اپنے منصب کا ناجائز استعمال کرے تو یہ اس کی کرپشن ہے۔ جج لا علمی میں فیصلہ کرے یا ظالم کی طرف داری کرے تو یہ اس کی بے ایمانی ہے۔ غرضے کے فقط مالی خیانت ہی بددیانتی نہیں، بلکہ جس شخص کی جو ذمہ داری ہے اگر وہ اسے پورا نہ کرے تو اس کے حق میں بددیانتی و بدعنوانی ہے۔